اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی اسکول وڈرفائن سے میں زاہد سر کلاس 9th سبجیکٹ اردو. ہم پڑھ رہے تھے ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ جو شوکت علی تھانوی نے لکھا ہے. تو اس میں ہم پہنچ گئے تھے پیج نمبر 54. ہم نے 53 کیا تھا. 54 کہ جب سلیم منشی جی اور اس کی بیوی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. منشی جی لال کوٹھی کا ذکر کر رہا ہے اور سلیم حیران ہوتا ہے کہ آپ کیا لال کوٹھی گاڑی بنگلہ خرید سکو گے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور لاٹری پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ابھی وہ آیا نہیں. تو اب آگے سلیم: مگر میری عقل حیران ہے کہ یہاں یہ باتیں کیسے ہو رہی ہے. منشی جی: پھر وہی، ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ناممکن ہے اور کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلواسائی کی طرح میری حالت بھی بدل جائے. تو سلیم حیران ہوتا ہے کہ ایسی باتیں آپ کر رہے ہو، ابھی لاٹری آپ کو نہیں ملی ہے تو پھر بھی آپ اتنے بڑے بڑے سپنے دیکھ رہے ہو. تو منشی جی اس کے جواب میں کہتا ہے کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کلوا سائیں کی حالت بدل گئی اسی طرح میری بھی حالت بدل سکتی ہے اور بدل جائے گی، ایسا ممکن ہے. سلیم: مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ منشی جی: بھئی بات یہ ہے کہ اب کہ میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے. سلیم: لاٹری کا ٹکٹ؟ کہا لگاتا ہے، یعنی زور زور سے ہنسنے لگا کہ لاٹری کے ٹکٹ پر اتنا کچھ کر رہے ہو. منشی جی: یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دونوں دیور باوجھ پر ہنسنا پڑے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے. سلیم: بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہے گویا. منشی جی: میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے منصوبے لے کر، اور جو اسے بہانے سے میری قسمت جاگ اٹھے تو. بیوی: تو یہ کون کہتا ہے، مگر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ دولت مل ہی تو گئی ہے. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے آپ کو لاٹری ملی ہے، دولت ملی ہے. تو منشی جی: کس طرح کی باتیں؟ یعنی اگر میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت بالکل کورا ثابت نہ ہو تو یہ کوئی حماقت کی بات ہے. سلیم: بھائی صاحب خدا کرے اب کہ آپ ہی کو انعام مل جائے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ ہی کو دیکھا ہے اور کسی کو نہیں دیکھا. منشی جی: انتظار؟ میں نے آخر کون سا انتظام کیا ہے؟ یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے، موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، آپ ہی ہے صاحب زادے، اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں. میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہے تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے. تو اس طرح سے یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں اس طرح سے باتوں میں سلیم اس سے کہتا ہے کہ اس طرح سے کوئی نہیں کرتا، لیکن آپ ہی ہے تو جو اس طرح سے سب کچھ انتظام کر کے رکھتا ہے. سلیم: یہ تو کہیے کہ آپ اس کے علاوہ بھی سوچ چکے ہیں. تو منشی جی:
نہیں خیر سوچ دوچ تو میں نہیں چکا ہوں، مگر ہاں یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک دم سے لکھپتی بن جاؤں تو مجھ کو لکھپتی بننے کی تعلیم کسی سے حاصل نہ کرنا پڑے گی۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ لکھپتی کے لڑکوں کو میونسپلٹی کے مکتبے میں نہیں بلکہ انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے، جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچہ 100 روپیہ مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے۔ تو اور کیا، مگر تم ہی بتاؤ، ایک لکھپتی کے یہاں اب 50 روپے سے کم کے باورچی کیا اچھا معلوم ہوں گے؟ میں نے طے کر لیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچہ اگر کفایت سے چلایا جائے تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا سلیم، یعنی 500 ماہوار سے بڑھنے نہ پائے گا منشی جی، اور نہیں تو کیا۔ میں 500 روپے سال، بڑے بیوقوف ہو، ذرا یہ غور کرو کہ آئے دن میرے یہاں بڑے بڑے راجا اور نواب مہمان ہوا کریں گے، نوکر چاکر، مائیں دائیں مگلیان وغیرہ ملا کر نہیں تو کوئی 30-40 آدمی تو گھر ہی کے ہوں گے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مجھ کو 500 سے زیادہ کی منظوری دینا پڑے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا سلیم؟ میرے رائے بھی بابی کو بھی بلا دیجیے، پھر حساب لگائیے۔ بیوی: جو کسی کام سے ان کے پاس سے گزرتی ہے، میں نہیں سنتی ایسی باتیں، یہ نہ سوت نہ کپاس، کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز تار والا دیتا ہے منشی جی، گڑبڑا کر تار سنتی ہو تار میاں سلیم، تار دوڑ باہر ہو جاتا ہے سلیم، یہ تو واقعی تار ہے، تار یعنی واقعی تار۔ بیوی: واری تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے منشی جی دوڑتے ہوئے بھئی 1 روپیہ ہے مگر تمہارے پاس کہاں میاں سلیم؟ تو میاں سلیم کو کہا کہ یہی ڈاکیا ہے، تار والا ہے۔ تو جب وہ تار دینے لگا، خط دینے لگا، وہ ٹکٹ کیا تھا، لفافہ دینے لگا، اس کے لیے 1 روپیہ درکار تھا، وہ بھی ان کے پاس سے نہیں ملا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں کچھ الفاظ ہے، کچھ اسما ہے، کچھ مذکر مونث ہے، ان کو الگ الگ نکالنے کی ضرورت ہے، جیسے، اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ کو ایگزام میں آج جو پیٹرن ہوتا ہے، نیا ہی CBSE پیٹرن والا ایگزام ہوں گے، تو اس میں جیسے میونسپلٹی کو جملے میں استعمال کیجیے، اسی طرح سے باورچی، اسی طرح سے حساب، اسی طرح سے نواب، اسی طرح سے مہمان، نوکر چاکر، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔